اس وقت وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور کوئی حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے تو کوئی گھڑی نکال کے اپنا موقف سامنے لے کر آ رہا ہے. لیکن جو اصل میں ہو رہا ہے اس پہ تھوڑا بات ہونا ضروری ہے. اس لیے پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور پاکستان کی جمہوریت کی کہانی شاید خان صاحب کے لیے نیا ہو، لیکن آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ بہت پرانی کہانی ہے. جس جمہوریت کی ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن تک ہمارا خون پسینہ اس جدوجہد میں شامل ہے. اور مختلف دور میں پاکستان کی جمہوریت کو مختلف طریقے سے نقصان بھی پہنچایا گیا، مختلف ٹائمز پہ خطرہ کا بھی سامنا کیا، مگر ہم نے شکر الحمدللہ، ہم نے سب، پاکستان کے عوام نے مل کے مشکلات کا سامنا بھی کیا، مقابلہ بھی کیا، اور آگے بھی ہم بڑھتے رہے. اور جو لیٹسٹ پاکستان کی جمہوریت کے امتحان تھا وہ خان صاحب کی سیاست کا کہانی ہے. وہ جو کرکٹر سے لے کے ملک کا وزیر اعظم کا سفر ہے، ہمارا بطور جو سلیکٹ کروانے والا سفر ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور اس لمبا سازش کے نتیجے میں اس ملک کو، اس شخص کو، اپنا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت بھی کرنا پڑا. مگر نہ صرف ہمیں برداشت کرنا پڑا، اس ملک پہ مسلط کیا گیا، مگر اس ملک پہ اس کا جو اثرات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جس سیاسی ماحول اپنی جگہ، پاکستان کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی ہر شہری کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو تو نقصان ہوا ہی. پاکستان کی جمہوریت نے جو پروگریس 2008 سے لے کے 2013 تک کیا تھا، 2 سٹیپس آگے، ایک قدم پیچھے، پھر 2 سٹیپس آگے لیتے رہے. اس کو جو نقصان پہنچایا گیا 4 سال میں وہ تو آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کا خارجہ پالیسی کا نقصان پہنچانا مطلب پاکستان کا جو مقام ہے دنیا میں اس کو نقصان پہنچانا. چاہے وہ پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو، خارجہ پالیسی کا نقصان ہو، سیاست کا نقصان ہو، اس کا بوجھ پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں. آپ پاکستان کے عوام سے یا کسی کے ملک کے عوام سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر معاشی حالات برے ہیں، اگر ہمارے سرکمسٹانسز کی وجہ سے معاشی برے ہیں، اگر پوری دنیا میں معاشی ریسیشن یا ڈپریشن چل رہا ہے اور ہمارا بھی اس حصے میں چلتا آ رہا ہے، اگر کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا پہ معاشی مشکلات گزر رہے ہیں، پاکستان ایک میں سے ان ممالک ہیں جس پہ وہ اثر چل رہا ہے، تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اگر یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ہے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی زراعت کو، پوری دنیا کی معیشت کو ایک نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس میں سے ایک جو نقصان اٹھا رہے ہیں ملک کو پاکستان ہے، تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہاں ہمارا اپنا وزیر اعظم کے فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو اتنا نقصان پہنچایا گیا کہ ہم ڈیفالٹ کے خطرے پہ. خارجہ پالیسی کی سطح پہ نقصان مختلف طریقے سے، مختلف وجوہات سے ہوتے ہیں. ریجنل کویسچنز کی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ کے قوم کی جو پالیسیز ہے، آپ نے اپنے ملک کے جو پالیسیز بنائے ہیں ان کے نتیجے میں ہوئے ہیں. لیکن پاکستان کی جو مختلف ریاستوں کے ساتھ تعلق تھا، اس کو نقصان پاکستان کی پالیسی کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی وجہ سے نہیں، کسی ایک وزیر اعظم کی انا کی وجہ سے، کسی ایک وزیر اعظم کی کردار کی وجہ سے ہمارا خارجہ پالیسی کا نقصان ہمارا ریجن میں، مڈل ایسٹ کے ممالک میں، یورپ سے لے کے امریکہ تک وہ نقصان پہنچایا گیا. اور اس کا بوجھ کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ اس کا بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے، پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے.
جو اس وقت خان صاحب کا کردار ہے، جو اس کا سو کالڈ لانگ مارچ ہے، اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے۔ خان صاحب نے اپنا پوری سیاست غیر جمہوری قوتوں کے کھنڈوں پہ سوار ہو کے سیاست کیا ہے، اور جب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ماضی کی طرح متنازع کردار ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ایک آئینی کردار کی طرف اس وقت آپ کو ہم براہ راست دکھا رہے ہیں اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو مختلف اوقات میں نقصان پہنچایا گیا ہے، طویل سازش کے نتیجے میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ لیکن کچھ ایسے سیاستدان ہیں، کچھ ایسے لابیز ہیں، ایسے گروپس ہیں جن کے لیے اگر یہ تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے، ان کا سیاسی کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ان کے جو ہمیشہ کی طرح جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہانی ختم اور پاکستان ایک نئی سمت کی طرف، ایک نئی ڈائریکشن کی طرف چل رہا ہے۔ اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے، تب سے خان صاحب اس کوشش ڈائریکشن کی طرف چل رہا ہے، اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے، تب سے خان صاحب اس کوشش میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو سیبوٹیج کیا جائے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئینی کردار اپنا ہے، خان صاحب نے اس کو سیبوٹیج کرنا ہے، اس لیے خان صاحب اور خان صاحب جیسے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ادارے کے متنازع کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے عدم اعتماد لے کر آئے، انسٹیٹیوشنز، ایک پولیٹیکل، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا، تو خان صاحب نے اس وقت بھی ہر وہ کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سیبوٹیج کیا جائے۔ آئی ایم آن دا ریکارڈ، میں نے اسمبلی فلور پہ اس وقت تقریر کیا تھا کہ ہمیں حکومت وقت سے دھمکی دیا گیا ہے کہ یا انتخاب ہوگا یا مارشل لا ہوگا، اب آپ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس انتخاب یا مارشل لا کو پرووک کرنے کے لیے، اس ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے، متنازع سے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جان بوجھ کے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، غیر آئینی طریقے سے، ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے، جو انہوں نے مقابلہ کیا عدم اعتماد کا اور کانسٹیٹیوشنلی ریجیکٹ کیا، ہاؤس کو توڑ دیا۔ کوشش یہی تھا کہ اس ٹرانزیشن کو ہم نے روکنا ہے، مارشل لا ہی ہو جائے یا ابھی الیکشن ہو جائے اور ہم اس کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹرانزیشن نہ ہو۔ شکر الحمدللہ وہ کوشش خان صاحب کا ناکام رہا۔ پھر ایک بار پھر خان نے یہ کوشش کی، عمران نے یہ کوشش کیا، یہ سازش کی۔ مئی کے مہینے میں یہاں اسلام آباد پہنچا اور اسلام آباد کو جلا دیا، تو مقصد یہ تھا کہ حکومت خان صاحب کا پیدا کیا معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف سے بات کر رہا ہے، اس آئی ایم ایف ڈیل کو ہم سیبوٹیج کرتے ہیں، اتنے گرائے اور جلاؤ کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ وہ اپنے ادارے کو مجبور کرے، کنونس کرے کہ سر یہ جمہوریت کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، یہ آپ کا جو متنازع سے آئینی ٹرانزیشن ہے، وہ تو نہیں چل رہا ہے، اور اب ہمیں
فورن الیکشنز یا مارشل لا، یہی دو آپشن ہے. لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی کوشش ناکام رہا. حال ہی میں ہمیں پتا چلا کہ جب ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے تھے، ہم نے اس وقت سیاسی احتجاج تو کیا، لیکن ہمارا زور تھا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہم گراؤ جلاؤ نہیں کریں گے. ہم نے جب ہمارا اتحادیوں میں سے یہ بات کہا کہ ہم دھرنا کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نے اس وقت بھی ان کو منع کیا کہ کسی کو کوئی تھرڈ فورس کو موقع نہ ملے. اور پاکستان میں یہ روایت برا ہے. اب آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اگر ہم نے اس سے ہٹانا ہے، ہم ہٹا سکتے ہیں. اور جب پوری قوم کی سیاسی جماعتیں اس کوشش میں تھے کہ ہم جمہوری طریقے خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے اور آئینی طریقے سے اس کو نکالا جائے، خان صاحب کا کیا رویہ؟ خان صاحب تاحیا ایکسٹینشن دے رہا تھا. تاحیا ایکسٹینشن، وہ اس لیول تک گرا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ٹرانزیشن کو، کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیشن کو، متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس نے اس حد تک گرا کہ وزیر اعظم پاکستان نے تاحیا ایکسٹینشن، اور اس تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا. یہ بھی ہمارا بڑا خوش قسمتی ہے پاکستان. اور ہم جنرل باجوہ صاحب کا اس، کوئی کہے گا کہ یہ سینسر ہوا ہے، مائک کو فکس کرے، یہ جو ریجیکٹ کیا گیا یا ایکسٹینشن ریجیکٹ کیا گیا، یہ آئینی طور پہ، اصولی طور پہ ملک کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ادارہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ہاتھ سے آگے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا اور تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا تاکہ پاکستان میں متنازع سے آئینی کردار ادا کیا جائے، آئینی کردار ادا کیا جائے. اور اب جو خان صاحب اس وقت کر رہا ہے، آپ کے تھرو خان صاحب کو اور ان ساری قوتوں کو پیغام بھیجنا کہ اب یہ کھیل کھیلنا ابھی بند کریں. نہ پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ پاکستان کی عوام یہ افورڈ کر سکتا ہے. اور جو آپ پریسیڈنٹس آج ڈال رہے ہو، یہ پاکستان کی مستقبل بہت ہی خطرناک ہوگا. میرا چند سوالات ہیں. اگر حقیقی آزادی آپ کا مقصد ہے، اگر جمہوریت آپ کا مقصد ہے، اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے، if you don't want to thwart the transition from a controversial role to a constitutional role, then why has Mr. Khan chosen the very week when the appropriate files must move to the appropriate ministries for the nomination of the new Chief of the Army Staff? آپ حقیقی آزادی کے لیے چل رہے ہو، اگر آپ کا مقصد وہی دھمکی، مارشل لا یا فورن انتخابات آج بھی نہیں ہے، تو پھر اسی ہفتہ کو آپ نے کیوں چنا ہے کہ آپ کل ہی اعلان کریں گے اپنا لانگ مارچ؟ اگر آپ کا مقصد حقیقی آزادی ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر عامریت کی طرف کھیلنے نہیں ہے، تو آپ نے پنڈی کیوں چنا ہے کہ آپ وہاں سے خطاب کریں گے؟ یہ صاف ہمیں بتاتا ہے کہ خان صاحب کے اس وقت اور خان صاحب کے جو بیکرز ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ یہ قانونی آئینی پروسیس کو متنازع کیا جائے، اس پہ سیاست کھیلا جائے، ایک بار پھر اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلا جائے. اور we cannot afford کہ ایک آدمی کی انا کی وجہ سے اس قسم کی سیاست کیا جائے.
تو میرا خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہو، آپ کا سیاست کرنا آپ کا حق ہے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس پروسیس کو مکمل کرنے دیں، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیں آئینی اور قانونی طریقے سے، اور اس کے بعد سو بسم اللہ میں آ کے جلسہ کرے، اسلام آباد میں آ کے جلسہ کرے، اپنے مطالبات کو بار بار دہراتے رہے. مگر اگر آپ اسی ہفتہ اور وہ بھی پنڈی سے یہ تماشا کریں گے تو ڈونٹ بلیو کہ آپ کسی کو فول کر رہے ہیں. پھر سب جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ آپ نے ایک بار پھر اس ملک خان صاحب نے غیر جمہوری قوتوں کے کندھوں پر سوار ہو کر سیاست کی ہے. اسلام آباد میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس وقت آپ کو ہم بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لانگ مارچ کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے. عمران خان کو پاکستان پر زبردستی مسلط کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری مزید کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے ہر ادارے کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا ہوگا. ہماری کوشش تھی کہ خان صاحب کو جمہوری طریقے سے نکالا جائے. بلاول بھٹو زرداری اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے، جبکہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو پاکستان پر زبردستی مسلط کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ہر ادارے کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کرنا چاہیے، کام کرنا ہوگا. پاکستان کے ادارے ماضی کی طرح متنازع کردار ادا نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ سے اس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سب سیاستدان ہیں، ہم نے سب پاکستان میں رہ کے سیاست کرنا ہے، اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے. اور جیسے ہم اس قسم کی سیاست سے گریز کر سکتے ہیں، خداحافظ کہہ سکتے ہیں، تب پاکستان بطور ایک ریاست ترقی کرے گا، پاکستان کی جمہوریت ترقی کرے گا، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا. لیکن جب تک اس قسم کے کھلونے رہیں گے جو ہمارے ملک اور نظام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، تب اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑے گا. تھینک یو. جی سدی صاحب. ڈاکٹر رزاق علی بس ڈاکٹر تسکو پاکستان یہ جو ماضی میں آپ نے دیکھا انفارچونیٹلی 2014 میں ایک دھرنا چل رہا تھا، اور اس وقت پریزیڈنٹ شی کا دورہ آفیشلی اسکیجول بھی تھا اور اس کو آنا بھی تھا اور سارے چیزیں طے تھے. اور خان صاحب نے اپنے انا کو آگے رکھتے ہوئے اس ٹرپ کا سیبوٹاج کیا، اور اس کا نقصان تو خان صاحب نے نہیں بھگتنا پڑا یا میاں صاحب نے نہیں، پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑا. ہمارے سارے جو پروجیکٹس تھے وہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہوئے. اس وقت میں وزیر خارجہ کے حیثیت سے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایم بی ایس کا جو دورہ ہونا تھا اس کا ری اسکیجولنگ کی وجہ صرف اور صرف خان صاحب کی لانگ مارچ ہے. وہ اس لیے کہ شاید ہمارا کوئی اسٹاپ اوور بھی ڈیلے کیا گیا، مگر ایک تو دوسرے ملک جہاں کراؤن پرنس نے جانا تھا وہ بھی ڈیلے ہوا. مگر میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں تھوڑا بہت اس کا بھی انفلوئنس ہوا ہوگا کہ اگر اس وقت اس قسم کا تماشا چل رہا ہے تو ڈپلومیٹک مشکلات پیدا ہوں گی. جی سدی صاحب. اب تک پہلے آپ کو انہوں نے آئین توڑا، غیر قانونی طریقے سے اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، پھر ایک سائفر آیا، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی غیر قانونی ہے یا وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو حکومت کو کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتے ان کے خلاف؟ کن کے خلاف؟ عمران خان صاحب کے خلاف. اب تو جسٹیفائی ہو گیا کہ انہوں نے آئین بھی توڑا ہے، انہوں نے اور بھی کئی ایسی باتیں کی ہیں جو پہلے کسی حکمران نے نہیں کی. وہ ایسے باتیں تو کر رہے ہیں. آج کا پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ میں آپ کو پاکستان کے عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ حرکتیں اور یہ باتیں اور اس قسم کی سیاست کا مقصد کیا ہے.
اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیگل اور آئینی طریقہ ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، اس کو متنازع بنانے کے لیے، اس پہ سیاست کھیلنے کے لیے، اور اس کا ہم سخت مزاحمت کرتے ہیں، اور اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو پاکستان کی جمہوریت اور ہمارا پورا نظام کے لیے ہو سکتا ہے. اور اس کے تحت میں خان صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کا ناخن لے، اور کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ 1-2 ہفتہ یہ اپنا مارچ ڈیلے کرے، کہ پروسیس کو پورا ہونے دے، تاکہ میں بھی یہ الزام نہیں لگا سکوں کہ آپ نے یہ مارچ صرف اس لیے کیا کہ آپ نے یہ پروٹیسٹ کو متنازع کیا. جہاں تک لیگل ایکشن ہے وہ تو آپ لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری سے ضرور سوال پوچھے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی قانون توڑا ہے تو اس کا رول آف لا کا عمل ہونا چاہیے. جی خالد صاحب کا ایک سیکنڈ خالد صاحب آن کر لیں، مائک آن کر لیں. قابل نہیں ہے کہ آپ کی جو کوریج ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچا سکے. اچھا. آپ کے بہت سارے دورے ایسے تھے جو مسنگ ہوئے ہم سے، اور آپ کی کوریج جو نہیں ہو سکی، بہت امپورٹنٹ دورے تھے. اس حوالے سے بھی آپ ضرور کیجیے گا. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین، کیا آپ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے وزیر اعظم کو کوئی مشورہ دینے جا رہے ہیں، یا آپ کی اس میں کنسلٹنسی شامل ہے، یا پھر وہ خود ہی وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کو قبول ہوگا؟ جہاں تک آرمی چیف پر تعیناتی ہے، قانون کے تحت وزیر اعظم کا اختیار ہے. وزیر اعظم جو بھی آرمی چیف تعین کرے گا، پورا قوم ہے. وزیر اعظم جو بھی آرمی چیف تعین کرے گا، پورا قوم اس کو اپنا سپر سالار مان کے اسی طریقے سے سلسلہ کے ساتھ دے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھتا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اپنا قانونی جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جائے گا، بالکل ان کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک میڈیا کا آپ کا جو ہے اس پہ ہم بالکل ریویو کرتے ہیں. شاید یہ ایک نیا صورتحال پیدا ہوا ہے جو وزیر خارجہ ایک پارٹی کا چیئرمین بھی ہو، تو اس کوآرڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم کچھ سوچتے ہیں کیسے کیا. جی فرقان صاحب، علی فرقان صاحب، علی فرقان صاحب جی. متنازع میں نے جو کہنا تھا اس کے حوالے سے میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ کم فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کا مقصد راولپنڈی میں شروع کرنا، اب انہی ڈیٹ سے نتھی کرنا جن ڈیٹس پہ یہ سارے سمریز نے موو کرنا ہے. صاف مجھے I don't have to be a leader of a political party or a foreign minister of the country to be able to see. بچہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس تعیناتی کو متنازع کرنا چاہتا ہے، اس پہ سیاست کھیل رہا ہے. یہ جو ٹرانزیشن، جو انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن کہا گیا ہے متنازع سے آئینی کردار تک، اگر یہ ٹرانزیشن پورا ہوا تو خان صاحب جیسے کافی لوگوں کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کو روکنے کے لیے ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صرف اپنے ذات کے لیے سوچتے ہو، پھر اس کا نقصان صرف خان صاحب کو نہیں بھگتنا پڑے گا، پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے گا. میرا جو اپیل ہے خان صاحب سے وہ یہی ہے کہ وہ سیاست کرتے رہے، سیاست کے دائرے میں رہے. اس کھیل کے جب وہ حصہ بنے گا تو وہ ایک خطرہ راستہ پہ اپنا سفر کر رہا ہے. اور he can avoid all of this by announcing an appropriate date for his march that does not clash with the process of the appointment of the army chief. اجاز صاحب، اگر سوال کچھ شارٹ ہو تاکہ کافی لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں. جی جیسے کل آپ نے چھوٹا سا ابھی آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب پنڈی جانا چاہتے ہیں، تو
زمانے میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے بھی کہا تھا کہ پنڈی میں دھرنا دینا چاہیے, تو آپ کے خیال میں عمران خان پنڈی میں کہاں دھرنا دینا چاہتے ہیں, کس کے خلاف پنڈی جا کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنا جو سیاست ہے, اپنا جو احتجاج ہے, وہ اس پروسیس سے لنک کروا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہی ڈیٹس چنے گئے ہیں جس سے یہ بیوروکریٹک جو پروسیجرز ہے اس تعیناتی کے لیے اس کو ہونا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ پنڈی جانا چاہ رہا ہے. جب ہم پنڈی جانا چاہ رہے تھے تو اس وقت نہ کوئی تعیناتی ہو رہا تھا, نہ ایسے کچھ چیز چل رہا تھا. ہاں, ہم اس لیے جا رہے تھے کہ دسمبر 27 کا برسی تھا, اور ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بار ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی اسی شہر میں منایا جائے جہاں شہید بی بی شہید ہوا. جو خان صاحب سیاست کی کوشش کر رہے ہیں اس تعیناتی پہ, he is going to not only damage institutionally ایک ادارہ جو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن مکمل ہو جائے, مگر اس کا خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے. اور خان صاحب کی غلط فہمی ہے کہ یہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا تو اس کا ذات کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا. ہر ایک تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایسے موڑ آ جاتا ہے تو خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوگا. سہیل صاحب, سہیل سر یہ بتائیں, ایک تو یوم تاسیس آ رہا ہے, اس پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے, یا آپ اس کو جشن کے طور پہ منائیں گے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے؟ دوسرا, ایک شخص کے بارے میں آپ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ اس شخص کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں, کیا آپ اس شخص کے ذریعے یا اس شخص کو یا اس کے باس کو آپ یہ کہیں گے کہ دوبارہ اسمبلی میں آ جائیں؟ پہلا حصہ کیا تھا آپ کا سوال کا؟ ہاں, یوم تاسیس کا. ابھی تک اس لیے کہ بلوچستان اور سندھ کے کافی ایسے اضلاع ہیں جہاں پانی موجود ہے, اور جہاں سے پانی نکل بھی گیا ہے وہاں ابھی تک تباہی ہے, مشکلات ہے. اور ہمارا فاؤنڈیشن ڈے کا روایت جو میں نے خود ڈالا تھا کہ پورا پاکستان سے ہمارا پارٹی موبلائز ہو جاتا ہے اور ایک اسپاٹ پہ جمع ہو کے ہم اپنا یوم تاسیس مناتے ہیں. تو اس سال یہ سیلاب کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈسٹرکٹ وائز پارٹی جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں وہ نومبر 30 کو اپنا یوم تاسیس منائیں گے. اور یہ میرے پارٹی کے لیے, میرے ڈسٹرکٹ تنظیمز کے لیے ایک کمپٹیشن ہے کہ وہ جس طریقے سے اور جس انداز سے اپنے شہر میں, اپنے ڈسٹرکٹ میں یوم تاسیس منائیں گے, اور ہم پھر آخری وقت پہ یہ فیصلے کریں گے کہ کس شہر میں خود پہنچوں گا اپنا خطاب کرنے کے لیے. مگر ہم ایک سینٹرلائز جو فنکشن ہے وہ اس وقت نہیں کر رہے ہیں, ہم ڈسٹرکٹ وائز کر رہے ہیں. جہاں تک وہ شخص جس کو میں پرانا جانتا ہوں وہ اس پہ میں بس آپ کو کہوں گا وہ اسپیچ ایک بار پھر ذرا سن لیں. علمدار صاحب, شارٹ سوال. آپ نے کہا کہ عمران خان, یعنی کہ آپ کو جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ عمران خان اس تعیناتی کو یعنی کہ سازش کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں اور آپ کی تکلیف ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن کیا صرف اس وقت ملک کا مسئلہ صرف عمران خان ہے؟ میری پورے سوال سن لیں کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ملک میں سیلاب ہے, عوام مر رہے ہیں, عوام کو اس وقت ضرورت ہے, لیکن آپ کی پریس کانفرنس جو پہلا حصہ تھا اس میں آپ نے عوام کی کوئی بات نہیں کی, عمران خان ہی ٹارگیٹ ہے. تو کیا آئینی اور قانونی طریقے سے عمران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی, اور کیا اس وقت عمران ترجیح ہونی چاہیے یا عوام؟ جہاں تک آپ کی پہلے حصہ ہے, سیلاب ہی پرائیورٹی, اور نہ صرف اس پریس کانفرنس مگر آپ کل کا پریس کانفرنس یا ہر وہ پریس کانفرنس, ہر وہ انٹریکشن جب سے بارش شروع ہوا, میں اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے ایک ہی پرائیورٹی ہونا چاہیے اور جو سیلاب متاثر ہے. میں نے اپنا یورپ کا دورہ ان دنوں میں کینسل کیا جب پورا پاکستان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو بارش کا تباہی ہے یہ سیلاب کے نتیجے میں مکمل ہوگا. اور اس کے بعد بھی ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے, ہمارا پورا فارن پالیسی پہلے تو کافی ڈائیورس ایمز تھا, لیکن اب ہمارا بالکل نیرو فوکس ہے کہ موسمی تبدیلی کے نتیجے میں اور ہمارا ریکنسٹرکشن اور ری ایبلیٹیشن کے جو ضروریات ہیں ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد پہنچانے کے,
میرے سارے ٹرپس اب اس کے بعد ہم نے تو پورا یونائٹڈ نیشنز کو سیلاب متاثرین کے فوکس پہ ڈال دیے تھے، اور یہی آج بھی فوکس ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے علاقہ پہ سیلاب نہیں آیا، بارش نہیں ہوا، آپ کا گھر تباہ نہیں ہوا، آپ کا کاروبار تباہ نہیں ہوا، آپ کے دوستوں کو، ساتھیوں، آپ کے جانے والوں کو نقصان نہیں پہنچا گیا اور اس لیے آپ بچ چکے ہو، یہ ایک غلط فہمی ہوگا. سیلاب متاثرین خود تو متاثر ہوئے ہیں اور ہمیں ان کا مدد تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا بھی ضرورت ہے. لیکن پورا پاکستان کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر صحیح طریقہ سے اس ایشو کو ہینڈل نہیں کیا جاتا تو جو معاشی آلات ہوں گے، جو معاشی اثرات ہوں گے، وہ ان علاقے تک محدود نہیں ہوں گے جہاں یہ سیلاب ہے، یہ پورا پاکستان پہ اس کا اثر ہوگا. اور انفارچونیٹلی اس لیے کہ سیلاب تو گلگت بلتستان، جنوبی پختونخوا، جنوبی پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان میں ہوا ہے، اور وہاں مشکل ہوتا ہے آپ کا بیانیہ سیاسی مین سٹریم پہ لے کر آنا. اور جس روٹ پہ خان صاحب سفر کر رہا ہے وہاں کا سیاست زیادہ اثر کرتا ہے ہمارا قومی اٹینشن پہ. Unfortunately we haven't managed to get that. اسی کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. میں نے کل کا پریس کانفرنس بھی کہا، جب کووڈ آیا تھا اور میں صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ پورا ملک کا مسئلہ ہے، پوری دنیا مشکل میں ہے، ان دنوں میں ہم نے پی ڈی ایم شروع کیا تھا، ہم نے اپنا لانگ مارچز کرنے تھے، اپنے سلسلہ. میں نے اچانک روک کہا کہ دس از اے ایمرجنسی کیٹاسٹروفی، نیچرل کیٹاسٹروفی، اور خان صاحب جیسے بھی ہے ملک کا وزیر اعظم ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ آگے بڑھے ہوئے اس ایشو. انفارچونیٹلی سیلاب کے وقت ہمارا مخالفین نے اس قسم کی سیاست نہیں اپنایا. عثمان آپ کے فادر بھی صدر رہے ہیں، صدر مملکت، اور اپنے اختیارات اپنے ہاتھ سے پارلیمنٹ کو دیے. آج ایک صدر جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے آئینی کردار کے اوپر آپ کیا کہیں گے، اور کیا پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ خوف ہے کہ اگر تعیناتی کی سمری ایوان صدر گئی تو کوئی گڑبڑ جو ہے عارف الوی کر سکتے ہیں، کوئی ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر سکتے ہیں؟ جہاں تک عارف الوی صاحب کا کردار ہے، صدر عارف الوی کا پہلے امتحان لیا گیا ہے کہ کیا صدر عارف الوی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے عوام اور جمہوریت کے ساتھ اپنا وفاداری دکھائے گا یا خان صاحب سے دوستی نبھائے گا. اور عدم اعتماد کے وقت صدر عارف الوی نے غیر آئینی کام کرتے ہوئے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو ڈیزالو کروانے کی کوشش کی. آخری چانس ہے الوی صاحب کا. امید ہے کہ اس بار آئین اور قانون کے تحت ساری چیزیں چلیں گے. اگر صدر عارف الوی نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر صدر عارف الوی کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا. نقوی صاحب اس میں وفاق کا کوئی نمائندہ شامل نہیں، کیا جو اے آئی ٹی کا فیصلہ ہوگا وفاقی حکومت کو قبول ہوگا؟ وفاق کا نمائندہ شامل نہیں ہے تو نہ ہو، مگر وہ جو تحقیقات ہیں وہ صحیح طریقہ سے اپنا کام کرنا چاہیے. اور اگر غیر جانبدار طریقہ سے یہ نہ صرف انویسٹیگیشن ہوا اور اس کا رپورٹ بھی غیر جانبدار طریقہ سے بنتا ہے تو میرے خیال میں نہ صرف میں مگر پورا قوم اس کو قبول کرے گا. اگر اس سے سیاست کھیلا جا سکتا ہے، کھیلنے کی کوشش کیا جاتا ہے تو obviously یہ بھی متنازع ایک قدم بنے گا. ذوالفقار راول صاحب، ابھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب یہاں پہنچے تھے اور اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی تو سمجھ لیجیے مشاورت مکمل ہو چکی ہے، اور پھر اسمبلی جنون کے اسٹیٹمنٹ بھی ہے خواجہ صاحب ابھی تو باقی ہوئے کہ منڈے سے جو ہے وہ ٹرانزیشن کا جو عمل ہے اسمبلی پرامن طریقے سے ہو جائے گی. لیکن ابھی آپ کی پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ کوئی غیر معمولی سیاسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو کیا سر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس سے ہم سمجھے کہ ٹرانزیشن کا
تو جہاں تک صدر زرداری کا یا پیپلز پارٹی کا موقف ہے، آئی تھنک صدر زرداری کا اسٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے آیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے کہ آرمی چیف کا تعیناتی ہو، اور ہم سب پہ اعتماد بھی کرتے ہیں کہ یہ قانونی اور لیگل طریقے سے پروسیس بھی مکمل ہوگا، اور جو بھی اپوائنٹ کیا جائے گا وہ پورا قوم اس کو سپہ سالار قبول کریں گے۔ جہاں تک میرا آج کا پریس کانفرنس ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چند ہفتوں کا سلسلہ کے نتیجے میں، چند دنوں کے ہفتے کے نتیجے میں، یہ خان صاحب کے شروع دن سے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کرونالوجیکلی سمجھایا اپنا پریس کانفرنس میں، کہ عدم اعتماد کے وقت اس نے آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کیا، تاحیا ایکسٹینشن آفر کیا تاکہ وہ متنازع سے آئینی جو ٹرانزیشن ہمارے ادارے کے ہونے ہیں اس کا وہ سیبوٹیج کر سکے، اور ہمیں وہ جلدی الیکشن یا مارشل موقع دھمکی چلا سکے۔ مئی کے لانگ مارچ کے دوران اس کا یہی مقصد تھا، وہ بھی ناکام ہوا۔ کل جب میں نے سنا کہ شاید کل یا پرسوں خان صاحب اعلان کرے گا اور وہ پنڈی پہنچیں گے، تو میں نے سمجھا کہ یہ تو تھوڑی سی عجیب بات ہے کہ انہی دن کے لیے انتظار کیا جائے، انہی دن کے لیے انتظار کیا جائے کہ جب آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، قانون اور آئین کے تحت یہ فائلز میں موو کرنا ہے، پھر اسی شہر کو چننا ہے جو ان دنوں میں فوکس میں ہوگا، تو ضرور مجھے یہ لگے گا کہ سیاق خان صاحب وہی سازش کو برقرار رکھتے ہوئے اسی ٹرانزیشن کو جو متنازع کردار سے آئینی کردار ہم سب چاہتے ہیں کہ اپنایا جائے، اسی کو سیبوٹیج کرنے کے لیے، وہی دھمکی کو دہرانے کے لیے کہ مارشل لا ہوگا یا میرے الیکشنز اب ہوں گے، اسی کو دہرانے کے لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اینڈ the problem is کہ اس کوشش سے ہمارے ادارے متنازع ہوتے ہیں بلا وجہ، ہمارا ایک بہت بہت خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ عمران سمجھتا ہے کہ ایک دن آگے چلے جائے گا یا یہ حرکت کر کے پتہ نہیں کیا نتیجے نکلے گا، ہر 3 سال بعد پنڈی میں دھرنا ہوگا اگر اس طریقے سے ہم سیاست کے لیے، اور یہ پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے ادارے کے لیے بہت خطرناک پریسیڈنٹ ہے۔ میں پاکستان کی سیاست کو یہ رخ لیتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی سیاستدان اٹھے اور کسی جنرل کو کہہ دے زندہ باد، اور کوئی دوسرا سیاستدان اٹھے اور کسی دوسرے جنرل کو کہہ دے مردہ باد۔ یہ ایک غیر سیاسی پروسیس ہونا چاہیے۔ اگر ٹرانزیشن ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہم نے متنازع سے آئینی کردار ادا کرنا ہے، تو ہمیں اس ٹرانزیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا یہ کوشش نہیں ہونا چاہیے کہ ہر موقع پہ اور ہر طریقے سے ہم ان کو پرووک کیا جائے، ورگلایا جائے، مجبور کیا جائے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی روایہ اپنایا جائے۔ تو اس لیے میں نے سمجھا ضروری ہے کہ اس اہم ایشو پہ میں آپ سے اپنا تھاٹ شیئر کروں۔ ملک سعید صاحب۔ ملک سعید بول رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کل جب تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی تو پی ڈی ایم میں چھوٹی جماعتیں تھی ساتھ، آج جب آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ وزیر اعظم کو ان پر کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور یا پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ بغیر کسی مشاورت کے وزیر اعظم جو بھی نام دیں گے وہ قابل قبول ہوگا؟ اور دوسرا سر، اسٹیٹ کی گورنر کی جو سیٹ ہے وہ بڑے عرصے سے خالی ہے، اور اس پہ جو اعزازی ہیں ان پہ بات چیت کرنے کی اطلاعات بھی آ رہی تھی، اس پہ فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ جہاں تک مشاورت کی بات ہے، میرے خیال میں جب وہ فائلز موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب وزیر اعظم کا فیصلہ کو تو سپورٹ کریں گے، مگر ضرور وزیر اعظم صاحب کا ایک مشاورتی عمل بھی اس میں ہوگا۔ اس وقت اس لیے قابل اس وقت ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کا جو کووڈ کا سلسلہ چل رہا ہے، تو جیسے وہ نکلتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی اور دوسروں کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتا ہے، مگر اصولی طور پہ جو قانونی طریقہ ہے، جو آئینی طریقہ ہے، ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرا آپ کا گورنر پہ میں بالکل، آپ جنہوں نے یہ فیصلے کرنا ہے ان سے
ضرور جہاں تک میرا خیال ہے میرا as far as I was aware ANP نے گورنر بلوچستان گورنر پختونخوا لینا تھا اور PDM کے شامل جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا اس پہ کنسنسس نہ بننے کی وجہ سے خان صاحب کو ایک مفت میں ایکسٹرا گورنر مل رہا ہے اور اس کو ضرور جو بھی وجہ ہے کہ یہ اس فیصلہ پہ عمل نہیں ہوگا میرے خیال میں اس پہ عمل ہونا چاہیے. محسن جو بیانات آ رہے ہیں تحریک انصاف کے اراکین کے وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر فساد اور آگ جلاؤ خراب بھی ہو سکتا ہے. ایسی سچویشن میں جو اتحادی حکومت ہے کیا یہ فیصلہ بھی لے سکتی ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ سے حالات نہیں سمجھے تو گورنر راج جو ہے وہ آپشن بھی زیر غور ہے, اور آپ سے کیا اس آپشن پہ آپ لوگوں نے غور کیا کیونکہ یہ آئینی آپشن ہے؟ ہم چاہیں گے کہ جمہوریت کا راستہ اپنایا جائے. ہم چاہیں گے کہ جبکہ ہمیں نہیں پسند اپنا اپوزیشن کا احتجاج, ان کا احتجاج کرنے کا بھی حق ہے. ہم ان کا احتجاج روکنے کا بھی نہیں سوچ رہے ہیں, نہ میں یہ تجویز دے رہا ہوں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کے اوپر یہ چھاپ نہ لگے, یہ الزام نہ لگے کہ آپ آرمی چیف کی تعیناتی پہ سیاست کر رہے ہیں, آپ اس آئینی اور قانونی پروسیس کو متنازع بن رہے ہو, تاکہ یہ آپ پہ الزام نہ لگے. آپ اپنا ڈیٹ اور جگہ جو ہے وہ چینج کرے, جیسے یہ عمل مکمل ہوتا ہے آپ بھی اپنا کام کریں. جہاں تک گورنر راج کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت کارڈز یونٹی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں جو ہم نے ابھی تک نہیں کھیلا. اور میں خان صاحب کو ایڈوائس دوں گا کہ وہ اپنے آپ کو ایسے چلائے اور اپنا سیاست کو ایسے چلائے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے, کہ ہمیں ایسے کوئی قدم نہ لانا پڑے جو ہم نہیں اپنانا